موپسا کی کہانی دی نیکلس اور پاکستانی ووٹرز۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 4 مئی 2018۔ 19ویں صدی کے فرانسیسی ادیب موپسا کا اب تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس نے 42 برس کی عمر پائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ اپنا گلا خود کاٹنے اور خودکشی کی کوشش میں کیا۔ اسے نیچر، مایوسی اور قسم پرسی پر شارٹ سٹوری لکھنے والا عالمی ادب کا بے تاج بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک شاہکار کہانی دی نیکلس ہے۔ یہ شارٹ سٹوری پہلی مرتبہ 17 فروری 1884 کو ایک فرانسیسی اخبار میں شائع ہوئی۔ اس کہانی پر اب تک بے شمار ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ دی نیکلس پر لاتعداد تبصرے ہوئے اور نئے نئے نقطۂ نظر پیش کیے گئے، لیکن مذکورہ شارٹ سٹوری کا موازنہ آج ایک بالکل نئے انداز سے کرتے ہوئے اسے پاکستانی ووٹروں اور جمہوری حکومتوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی صدمے اور غلط فہمی کے دوزخ کی کہانی ہے۔ آئیے پہلے شارٹ سٹوری دی نیکلس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ مادام میتھلڈی خیالاتی دنیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ امیر طبقے میں شامل کرتی۔ اس کے خیال میں اس کا غریب گھرانے میں پیدا ہونا ایک حادثہ تھا، جبکہ اس کا اصل مقام ایلیٹ کلاس تھی۔ اس کی شادی ایک معمولی کلرک سے ہوئی جو دن رات انتھک محنت کر کے اپنی خواہشوں کی ماری بیوی کی خواہشیں پوری کرتا رہتا، لیکن وہ کسی طرح بھی خوش نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کلرک شوہر نے لاکھوں جتن کے بعد وزارت تعلیم کی ایک VIP تقریب کے لیے اپنے اور بیوی کے لیے 2 پاس حاصل کیے۔ اس کا خیال تھا کہ اس تقریب میں شامل ہو کر وہ بہت خوش ہوگی۔ جب اس نے تقریب کے پاس اپنی بیوی کو دیے تو وہ برا سا منہ بنا کر بولی کہ میرے پاس اس تقریب کے شایان شان کپڑے نہیں ہیں۔ کلرک شوہر نے بیوی کی الماری سے کئی نئے اور قیمتی جوڑے نکال کر اس کے سامنے رکھے، لیکن بیوی تھی کہ مانتی ہی نہ تھی۔ آخر کار شوہر نے اپنی شکاری رائفل کے لیے جمع کی ہوئی برسوں کی پونجی 400 فرانکس بیوی کو دے دیے، جس سے وہ اپنی مرضی کے ملبوسات لے آئی۔ اب اس کی نئی فرمائش یہ تھی کہ ان کپڑوں کے ساتھ پہننے کے لیے اس کے پاس قیمتی زیورات نہیں ہیں۔ کلرک شوہر نے بہت سمجھایا اور دلیلیں دیں کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود زیورات ان کپڑوں کے ساتھ بہت جچیں گے، یا یہ کہ تازہ پھولوں کے زیورات پہن کر بھی تم ان کپڑوں کے ساتھ محفل کی شہزادی لگو گی۔ لیکن بیوی نے کلرک شوہر کی سب دلیلیں مسترد کر دیں۔ تنگ آ کر کلرک شوہر نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے اگر تم اپنی امیر دوست مادام جین فورسٹیئر سے ایک رات کے لیے اس کے زیورات مانگ لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیوی کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے مادام جین کے گھر جا کر ایک رات کے لیے جیولری کی فرمائش کی۔ مادام جین نے اپنا جیولری باکس اس کے سامنے رکھا۔ بیوی نے اس جیولری باکس سے ہیروں کا نیکلس لے لیا۔ تقریب میں نئے ملبوسات اور ہیروں کے نیکلس کے ساتھ وہ واقعی محفل کی ملکہ لگ رہی تھی۔ رات گئے جب تقریب ختم ہوئی اور وہ اپنے کلرک شوہر کے ساتھ گھر واپس آئی تو اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ نیکلس اس کے گلے میں نہیں ہے۔ بیوی اور کلرک شوہر بدحواس ہو کر اندھیرے میں چپا چپا چھانتے ہوئے واپس تقریب کی جگہ تک گئے، لیکن نیکلس کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ بیوی نے کلرک شوہر کو کہا کہ وہ صبح مارکیٹ سے گمشدہ نیکلس جیسے نیکلس کی قیمت پتہ کرے اور کسی طرح بھی اسے خرید لائے، کیونکہ وہ بغیر نیکلس کے مادام جین کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ اگلے روز کلرک شوہر نے مارکیٹ سے ہیروں کے بالکل ویسے ہی نیکلس کی قیمت پتہ کی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نیکلس کی قیمت 40,000 فرانکس تھی۔ انہوں نے انتہائی زیادہ شرح سود کے ساتھ رقم ادھار لے کر نیکلس خریدا اور مادام جین کو لوٹا دیا۔ دونوں نے ادھار واپس کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت مزدوری کر کے کم کھانا کھا کر اور پرانے کپڑے پہن کر رقم بچانی شروع کی۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی کی سب لذتیں اپنے اوپر حرام کر لیں اور سود پر حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کے لیے 10 برس تک انتہائی محنت مشقت کی۔
اس عرصے میں بے حد مشقت کے باعث وہ بیمار اور لاغر ہو گئے۔ 10 برس کے بعد ایک روز انہیں مادام جین اچانک راستے میں مل گئی۔ مادام جین ان کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی۔ اس نے ان کے جوان چہروں پر پڑی جھریوں کا سبب پوچھا۔ جب بیوی نے ساری کہانی سنائی تو مادام جین سناٹے میں آ گئی اور بولی کہ میرا ہیروں کا وہ نیکلس جو تم سے گم گیا نقلی ہیروں کا تھا، اور اس کی کل قیمت صرف 500 فرانکس تھی، اور میں نے تمہارے واپس کیے ہوئے اصلی ہیروں کے نیکلس پر بھی کبھی غور نہیں کیا۔ مادام جین کے اس انکشاف سے دونوں میاں بیوی صدیوں کے بوڑھے نظر آنے لگے۔ انہیں اپنی جوان زندگی کے گزارے ان تکلیف دہ برسوں کا ہر لمحہ دوزخ سے بھی زیادہ تکلیف دینے لگا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا پاکستانی ووٹروں اور جمہوری حکومتوں سے اب بالکل نیا موازنہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پاکستانی ووٹرز گزشتہ 70 برسوں سے کئی مرتبہ ووٹ کے ذریعے اپنی جمہوری حکومتیں منتخب کر چکے ہیں۔ جب ووٹروں کے ذریعے جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے تو اس وقت اس حکومت میں لاجواب خوبیاں ہوتی ہیں، ہر طرف اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ ووٹر اپنے انتخاب پر پرمسرت ہو کر مستقبل سے اچھی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد انہی ووٹروں کو خبر ملتی ہے کہ ان کی منتخب کردہ جمہوری حکومت جعلی تھی، اس حکومت کی سب چمک دمک نقلی تھی، وہ حکومت کھوکھلی اور ناکارہ تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ووٹروں کی نفسیاتی مایوسی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی ووٹر جنہوں نے 70 برسوں سے اچھی جمہوری حکومتوں کے انتخاب کے لیے انتھک محنت کر کے دن رات ایک کیے، مگر ہر بار انہیں حکومتوں کے اختتام پر نقلی جمہوری حکومتوں کی خبر کا تازیانہ سہنا پڑا۔ پاکستانی ووٹروں کی مایوسی اور قسم پرسی کہانی دی نیکلس کے میاں بیوی کی مایوسی اور قسم پرسی کے دکھ سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتی ہے، جو نیکلس کے نقلی ہونے کی خبر سن کر صدیوں کے بوڑھے نظر آنے لگے۔ شکریہ، دی اینڈ۔